رکھتے ہیں، وہ دونوں میوچولی ایکسکلوسیو ہیں، انگریزی میں کہیں گے، میتھمیٹکس کی زبان میں کہیں گے ایک وقت میں ایک ہی اختیار کیا جا سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتا، دوسرے کا امکان ہی نہیں ہوگا، ایک ہی ہو سکتا ہے ایک وقت۔ اس کو دیکھیں وہ طریقے کیا ہے، ایک ہے تقرب بالفرائض، اور ایک طریقوں کو نام دیا جو حدیث میں الفاظ آئے ہیں تقرب بالنوافل۔ اور یہ دونوں طریقے اس بات سے متعلق ہیں کہ آدمی خارجی حالات کو دیکھے گا کہ اب میں جو دنیا میں زندگی گزار رہا ہوں، ہم اس دور میں ہیں، صاف ظاہر ہے آج سے 100 سال پہلے کے حالات مختلف تھے، لوگ بھی اور تھے، 200 سال پہلے اور لوگ تھے، حالات بھی اور تھے، ان کی ذمہ داریاں بھی اور تھیں، 1400 سال پہلے صحابہ کرام کی جماعت تھی، اس وقت اور حالات تھے، آج حالات مختلف ہیں۔ ہر آدمی خارجی حالات کو دیکھے گا اور اس کا فیصلہ کرے گا کہ آج کا دور تقرب بالفرائض کا دور ہے یا تقرب بالنوافل کا دور، اور پھر جو فیصلہ ہوگا وہ اس کے مطابق اسے اختیار کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ دونوں طریقے ہیں جس کو چاہے اختیار کرو۔ اس کو آپ یوں سمجھیں، ایک ریڑھی والا ہے، چھابڑی والا ہے، پھل لگاتا ہے، کوئی چیز بیچتا ہے، کوئی چیز کو ریڑھی پہ بیچ رہا ہے، کوئی سر پہ اٹھا کے بیچ رہا ہے، وہ بھی جب صبح گھر سے نکلتا ہے نا تو اندھا دھند نہیں جاتا بازار اور آنکھیں بند کر کے کوئی چیز خرید کے لاتا، بلکہ موسم کو دیکھتا ہے۔ اب گرمیاں آ گئی ہیں، اب مجھے یہ چیز لگانی چاہیے، اب سردیاں آ گئی ہیں، اب یہ چیز لگانی چاہیے۔ گرمیاں آ گئی ہیں تو صاف ظاہر مونگ پھلی بیچتا اور چلغوزے بیچتا کوئی نظر نہیں آئے گا، سردیاں آ گئی ہیں تو جو گرمیوں کی چیزیں وہ نظر نہیں آئی۔ یہ وہ ریڑھی والا بھی فیصلہ کرتا ہے، پھل سر پہ اٹھا کے بیچنے والا چھابڑی والا بھی فیصلہ کرتا ہے کہ خارجی حالات یہ بیچنا ہے، کام کرنا ہے، مجھے کچھ نہ کچھ سودا لانا ہے اور بیچنا ہے، دہاڑی اس میں سے کمانی ہے، پیسے کما کے لانے اور گھر کا خرچہ کرنا ہے، لیکن وہ خارجی حالات کو دیکھتا ہے کہ خارجی حالات کیا ہے۔ جب وہ نکلتا ہے صبح، آج بارش کا امکان ہے، صاف ظاہر ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں لاتا کہ جس سے اس کے سارے نقصان کا اندیشہ ہو۔ وہ ناغہ تو کر سکتا ہے لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ وہ سارا نقصان کر لے۔ پر اس طرح کا معاملہ ہے کہ دیکھو، اسلام کے لیے کام کرنا، اسلام کے لیے محنت کرنا، تقرب خداوندی حاصل کرنا، بنیادی طور پر دیکھیں گے تو تقرب خداوندی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ آسان ترین الفاظ میں دین پر چلنے سے ہی وہ حاصل ہو سکتا ہے، اور اس سے علاوہ تو کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا نا، کہ جو دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، جو چیزیں جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اس ایمان کے تقاضے پورے کرنے اور جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس پر عمل کرنے سے ہی تقرب خداوندی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس دین پر عمل کرنے کے لیے دو قسم کے خارجی حالات ہیں جو ممکن ہیں۔ ایک ہے جیسے آج ہم زندہ ہیں، حالات خراب ہیں، حکمران ہیں، امریکہ کا دباؤ ہے، دین پر چلنے نکلتے ہیں تو میڈیا خلاف ہے، یہ خلاف ہے، بچے ہمارے ہیں لیکن وہ پڑھانا بھی ضروری ہے، اور وہاں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے اچھے اسکولوں میں وہ انگریزی میں، وہ سارا دین کے خلاف ہے۔ اب صاف ظاہر مجبوریاں ہیں، یہ مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے، یہ مجبوری۔ ایک دور تھا، کوئی نوجوان ہے، بالغ ہوا، حضرت عمر کے دور میں بالغ ہوا، حضرت عمر کا دور ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرحدوں پر جہاد ہو رہا ہے، جتنے لوگ چاہیے وہ جا چکے ہیں، چلے جاتے ہیں، تقاضا آتا ہے چلے جاتے ہیں، جتنے دین کے تقاضے ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں، کوئی بدماشی کے اڈے نہیں، کوئی حرام خوری نہیں، کوئی شراب نہیں، کوئی بے حیائی کی باتیں نہیں، کوئی اور باتیں نہیں۔ ایک کھاتا پیتا نوجوان کیا کرے گا؟ ایک نوجوان ہے، اس کا باپ امیر ہے، حلال کما رہا ہے، گھر میں ہے، کبھی ضرورت ہوتی ہے جہاد پہ چلا جاتا ہے، واپس آ جاتا ہے، گھر میں رہتا ہے۔ کچھ لوگ جہاد پہ جانے تھے، تقاضا آیا تھا، وہ چلے گئے تھے، اب باقی جو ہے ان کے لیے اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا مکان بنا لینا، یہ ساری باتیں ممکن ہیں، اس لیے کہ دین کے جو تقاضے وہ پورے ہو رہے ہیں۔ جو ذاتی سطح پر میرے اوپر دین کے تقاضے ہیں جو آپ پر ہیں، خلافت راشدہ انہی کی ایک اجتماعی شکل ہے، تمام مسلمانوں کی طرف سے وہ گویا کہ فرض کفایہ ادا کر رہی، اور جب وہ خلافت کا نظام دنیا میں نہ رہے، آج ہم جو تنظیم بنائی ہے ہم نے اور اس کے تقاضے ادا کر رہے ہیں، اس کا بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ اس وقت دنیا میں وہ خلافت کا نظام نہیں ہے جو مسلمانوں کی طرف سے وہ فرض کفایہ ادا کرے، امر بالمعروف کا اور نہی عن المنکر کا۔ لہذا اب ہر شخص پر از خود ذمہ داری آ گئی کہ وہ خود یہ کام کرے، لہذا جن لوگوں کو احساس ہے وہ ایک اجتماعیت اختیار کر کے کہ وہ اس کی چلو کوئی تیاری کریں، کوئی مل جل کر کچھ نہ کچھ کام ہو جائے، شاید اسی طرح کوئی سبیل بن جائے کہ بعد میں وہ خلافت کا نظام قائم ہو جائے، اسی کا پیغام ہے اور اسی کا جھنڈا ہے جو ہم اٹھائے بیٹھے۔ حضرت عمر کے دور میں جوان ہونے والا نوجوان، اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ عصر سے پہلے جائے،
مسجد میں بیٹھا رہے، نماز پڑھے، اللہ اللہ کرتا رہے، کوئی بیان ہے وہ سنے، مغرب پڑھے، اوابین پڑھے، اس کے بعد بھی کوئی بیان ہے تو وہ بھی سنے، اور اس کے بعد بھی بیٹھا رہے، پھر لیٹ کر آئے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے ابھی اس کی. صبح فجر میں جائے تو اشراق پڑھ کے آئے. لیکن ایک دوسرا ماحول ہے، آج کا ماحول کہیں یا وہ ماحول جو فتح مکہ سے پہلے مدینے میں تھا، جنگ بدر کے بعد اور جنگ احزاب کے قریب جو ماحول تھا مدینے میں، اس کا تصور کریں کہ چاروں طرف سے دشمن ہیں جو مسلمانوں کو گھیرے ہوئے ہیں اور ان کو ختم کرنے کے در پہ ہیں. ایک وقت میں تو 14,000 یا 18,000 کا لشکر آ گیا تھا کہ مسلمانوں کو بالکل خاتمہ ہی کر دینا، وہ تو اللہ نے بچا لیا، اور مسلمانوں کو جو ہے وہ کافر جو ہے ناکام لوٹ گئے، اور مسلمانوں کو اللہ نے جو ہے وہ اعلی مقام عطا فرما دیا، فتح عطا فرما دی. لیکن کافر تو اس کے درپے تھے، اس کے لیے کوششیں کرتے رہتے تھے، منصوبے بناتے رہتے تھے. اس ماحول میں ایک واقعہ ہے سیرت النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ چھوٹا سا شہر تھا آپ کے زمانے میں، ایک طرف صحابہ کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک گلی میں دیکھا کہ ایک صاحب نے عام سارے سنگل سٹوری مکان، دیہاتوں میں ایسے ہی ہوتا ہے، اب بھی کوئی خاص ہی ہوتا ہے، اب تو خیر پیسہ بہت ہے تو بڑے بڑے مکان بن رہے ہیں، ورنہ آج سے 30 سال پہلے تک جو ہے اسی طرح کا ماحول تھا. دیہات میں شاید مسجد ایک پکی ہوتی تھی، باقی کو اس طرح کا عام طور پر پکے گھر بھی بہت کم نظر آتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، آپ کو ایک چوبارہ نظر آ گیا. کسی نے ایک کمرے کے اوپر، جو بھی 2-3 کمرے تھے، اس کے اوپر ایک اور کمرہ بنا لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ جو بھی کوئی تھے لوگ صاحب سارے مقامی تھے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے. کسی نے بتایا کہ فلاں صاحب کا گھر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تفتیش نہیں کی، کوئی مزید بات نہیں کی، تو کوئی کمنٹ نہیں پاس کیا، چلے گئے. جدھر کام جا رہے تھے واپس آ گئے. شام ہوئی، صحابہ کرام اکثر و بیشتر اپنا کاروبار کرتے تھے، وہ صحابی جن کا وہ مکان تھا وہ بھی آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اس سے بے رخی سے ملے. بس اب اس کے لیے قیامت آ گئی. اللہ کے رسول، اور کل تک معاملہ صحیح تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج بے رخی سے مل رہے، بات کیا؟ اس سے پوچھ، اس سے پوچھ، 2-4 صحابہ سے پوچھا، بات سمجھ نہیں آئی. بالآخر جن صحابہ نے وہ نام، جس صحابی نے وہ نام بتایا تھا، وہ اس تک بھی رسائی ہو گئی. پہنچتے پہنچتے تلاش کرتے، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہم ادھر جا رہے تھے اس گلی میں سے، اور انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ چوبارہ کس کا ہے، تو میں نے بتا دیا تھا کہ فلاں صاحب. بس اس کو بات سمجھ میں آ گئی. اس نے جا کر وہ چوبارہ ڈھا دیا، گرا دیا. آج کا کوئی آدمی ہوتا تو وہ آگے فوراً کہتا کہ حضور وہ چوبارہ گرا دیا میں نے، بس. اور جو ہے وہ اپنا احسان جتاتا ہے ایک طرح کے کہ دیکھیے میں نے اشارے میں کام کر دیا، میرا درجہ زیادہ ہونا چاہیے. انہوں نے بتایا ہی نہیں، صرف کسی کو بھی نہیں بتایا، بس جس کو خود پتہ چل گیا پتہ چل گیا. کچھ عرصے بعد، چند مہینے چند ہفتے بعد دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر گزر ہوا. آپ نے پوچھا ادھر تو ایک چوبارہ تھا بھائی، وہ کہاں گیا؟ تو اس صحابی نے جو بھی کوئی ساتھ تھے، اس نے اس وقت بتایا کہ وہ تو انہوں نے اسی دن گرا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی خاموش رہے اور جدھر کام جا رہے تھے چلے گئے. میں اس کی اگلی تفصیلات نہیں بتا رہا. سوال یہ ہے کہ وہ چوبارہ بنانا کیا حرام ہے؟ سہولت کی کوئی چیز گھر میں ایڈ کر لینا حرام ہے؟ کیا اپنے لیے کوئی جو ہے وہ آسائش پیدا کر لینا، سایہ بنا لینا کو حرام ہے؟ نہیں. تو اللہ کے رسول نے ناراضگی کے اظہار کیوں کیا؟ فرق حضرت عمر کے دور کا ایک بالغ ہونے والا نوجوان اور مدینے کے اس دور میں ایک بالغ ہونا، ایک بالغ کمانے والا شخص جو ہے، اس کی ذمہ داریوں میں فرق. اور فرق ایک ہی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے فتح مکہ سے پہلے، تو اللہ کا دین مغلوب تھا، دشمن درپے تھے اس بات کے کہ اسلام کو یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہی. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے، اور دین کا تقاضا یہ تھا، تقرب الہی کا تقاضا یہ تھا کہ ایک ایک روپیہ اور خون کا ایک ایک قطرہ اور وقت کا ایک ایک منٹ اس کام میں لگنا چاہیے کہ اللہ کا دین غالب. اگر یہاں سے ادھر ادھر کہیں لگ رہا ہے تو وہ ویسٹ ہو رہا ہے، وہ وسائل ڈرین ہو رہے ہیں، وہ کہیں اور جا رہے ہیں، وہ مشن کے خلاف لگ رہے ہیں. اور حضرت عمر کے دور میں آ کر ہوئی 20 سال کی بات ہے،
اس میں وہ آسانی، وہ جائز ہو گئی ساری بات. کیوں؟ اس وقت اسلام غالب ہے، دین کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں. اس وقت جو ہے وہ کسی اور طریقے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے. وہ آپ نفل پڑھیں، صدقہ کریں، خیرات کریں، واعظ و نصیحت کریں، درس قرآن سنیں بیٹھ کر. جبکہ اللہ کا دین مغلوب ہو تو اس وقت کوئی آدمی کہے جی میں تو فجر میں جاؤں گا اور اشراق پڑھ کے واپس آؤں گا، یا عصر میں جاؤں گا تو عشاء کے بعد کوئی ذمہ داری ہے تو ہوا کرے، میں تو اللہ اللہ کیا کروں گا، یہ اس وقت ممکن نہیں تھا. چوبارہ بنانا ممکن نہیں تھا تو یہ بھی ممکن نہیں تھا. آج جو ہماری سوچ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وہ چیزیں ہمارے اندر ہیں لیکن اس سے وہ لگا نہیں کھاتی. اشراق کی نماز ہمارے جو صوفیاء ہیں اور جو تقرب خداوندی کے ماہرین کہلاتے ہیں کہ اس دور میں وہی انسان کو اللہ کے قریب کر سکتے ہیں، کتنی اہمیت ہے ان کے نزدیک اشراق کی؟ بہت اہمیت ہے. لیکن ترمذی شریف میں حضرت عائشہ سے وہ روایت بھی موجود ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اشراق پڑھتے نہیں دیکھا. اس لیے کہ ابو بکر اور عمر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر فجر کے بعد بیٹھ جائیں اور 2 گھنٹے غائب ہوں، دشمن کیا کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کدھر سے کون آ رہا ہے، کیا اطلاع آ رہی ہے، تو پھر جو ہے وہ دشمن کو کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں. یہی کافی ہے کہ 2-3 گھنٹے جو ہیں وہ بس مل جاتے ہیں ایسے کہ اس میں کسی کو کوئی خبر نہیں ہوتی. وہ کپڑا ڈال کے منہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ اس 2 گھنٹے میں کوئی CID رپورٹ آئے، کوئی دوسری بات آئے، کوئی اطلاع آئے، بس وہ ہوتا ہے کہ 2 گھنٹے بعد ہوگا بس، اور 2 گھنٹے میں حملہ کر کے صاف کر دو دشمن. کہ اس دور میں ممکن نہیں تھا. تو تقرب خدا بندی کے 2 طریقے ہیں، وہ 2 ماحول سے متعلق ہیں، خارجی حالات سے متعلق ہیں. ایک خارجی حالات وہ ہیں جو مدینے میں تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا فتح مکہ سے پہلے، یا آج کے حالات ہیں. اگر ہم اس پر انتباہ کریں گے اور کوئی ڈیرائیو کریں گے اور کوئی نتیجہ نکالنا چاہیں گے تو آج کے حالات میں بھی دین مغلوب. یہ 2 طریقے ہیں تقرب خدا بندی کے حصول کے. ان میں سے ایک طریقہ اختیار کرنے کے لیے ہمیں پہلے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آج کے حالات حضرت عمر کے دور سے مشابہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، خلافت راشدہ سے مشابہ ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور سے مشابہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے کا دور ہے. اور ان 2 میں بھی فرق ہے. جو تقرب خدا بندی فرائض کے ذریعے حاصل ہوتا ہے وہ نوافل کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتا. ہو بھی جائے گا، تقرب ہو جائے گا، لیکن اس تقرب میں بڑا فرق ہے. قرآن مجید میں خود ہے، سورہ حدید میں ہے، اور ایک جگہ پر ہے، فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. ایک وقت اسلام مغلوب ہے، اس وقت جو خرچ کرے گا اس کا درجہ بہت زیادہ ہے، اور ایک وقت میں اسلام غالب ہو جائے گا، ہو جانا ہے، اس کے بعد جو خرچ کرے گا قبول کر لیا جائے گا، درجہ ہوگا، نیکی ہی لکھی جائے گی، لیکن یہ کہ اس کا درجہ اس کے مقابلے میں بہت کم ہے. تو آج پہلا فیصلہ تو یہ کرنے کا ہے، آپ غور کریں. بہرحال میرے حساب سے آج کا دور جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور سے زیادہ مشابہ. دین مغلوب ہے اور دین مخالف قوتیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی دشمن قوتیں، محمد الرسول اللہ کی سنت و سیرت، ان کی نبوت، وحی کے خلاف طاقتیں، وہ ساری مجتمع ہیں، اور میڈیا کے زور پر وہ ہمارے سب کا ذہن بدل دینا چاہتے ہیں. لہذا ہماری سوچ کا حاصل یہ ہونا چاہیے، اگر ہمارے اندر یہ جذبہ تو پیدا ہونا چاہیے، اور اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر تقرب بالفرائض کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. تقرب بالنوافل والا طریقہ جو ہے وہ آئے گا دور. آج تو صوفیاء سے جا کر ملنا چاہیے کہ آؤ بھائی کچھ دن کے لیے طرز عبادت بدل ڈالو، ہمارے ساتھ آ کر کام کرو، اللہ کے دین کو غالب کرتے ہیں، پھر دین غالب ہو جائے گا تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے ہیں. پھر تقرب بالنوافل کا طریقہ ہو جائے گا، ہم بھی اللہ اللہ کریں گے، ہم بھی مسجد میں بیٹھا کریں گے، اللہ کے دین کے تقاضے پورے ہو رہے ہوں گے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، دین کی خلاف ورزی ہے ہی نہیں، عدل ہے، انصاف ہے، لوگوں کی کفالت جو ہے وہ ہو رہی ہے، ظلم نہیں ہو رہا، زیادتی نہیں ہو رہی، بے حیائی نہیں، بدماشی نہیں. اس کے بعد تو اصل ذمہ داری جو ہے وہ حکومت کی ہو جائے گی اور عوام پر سے وہ بوجھ جو ہے وہ کم ہو جائے گا. تو آج کے دور میں تقرب الہی کا جو طریقہ آپ کو اور مجھے میسر ہے، اگر یہ احساس ہو کہ اللہ کا دین مغلوب ہے
تو یہ طریقہ ہے تقرب بالفرائض کا. فرائض کا لفظ ہمارے ہاں جیسے کہ آپ نے شاید کوئی لیکچر یہاں بھی سنا ہوگا، ایک فرض کی اصطلاح ہے جو فقہی اصطلاح ہے. نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، یہ فرض ہے، وہ فرض ہے، وضو فرض ہے نماز کے لیے، پھر وضو کے اندر فرائض ہے، پھر نماز فرض ہے ظہر کی ہے تو اس 4 رکعتیں آپ نے نیت باندھی تو اس کے اندر فرض ہے، کچھ چیزیں واجب ہے، سنت ہے. نفل نماز آپ نے پڑھ لی تو اس کے اندر کچھ چیزیں فرض ہے، کوئی یہ چھوٹ گئی تو نماز نہیں ہوئی، یہ چھوٹی تو جو ہے وہ اس سے سزا ساتھ واجب ہو جائے گا. تو ایک فرض کی اصطلاح یہ ہے جو فقہی اصطلاح ہے. ایک فرض کی اصطلاح ہے جو سیرت النبی میں استعمال ہوئی ہے یا احادیث میں استعمال ہوئی ہے. وہ فرض جو ہے وہ اس کے قریب ہے زیادہ جو فرائض دینی کا جامع تصور ہم نے تنظیم اسلامی نے عام کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس سے زیادہ واقف نہ ہو. فرائض دینی کا ایک جامع تصور ہے. اللہ کی طرف سے بہت سارے فرائض ہیں، تقاضے ہیں، یہ کام بھی دین کا کرنا ہے، یہ کام بھی دین کا کرنا ہے، یہ کام بھی دین کا کرنا ہے، خود بھی عمل کرنا ہے، دوسروں کو دعوت بھی دینی ہے اور اسلام کو غالب بھی کرنا ہے. یہ جو فرائض کا تصور ہے یہ ہے جو اللہ کے قریب کرنے کا سب سے زیادہ ذریعہ. اسی میں جہاد ہے، اسی میں قتال ہے. اس کو اگر ایک لفظ میں بیان کریں تو صحابہ کرام کی زندگی اختیار کی جائے تو وہ تقرب بالفرائض والا نقشہ سامنے آ جائے. صحابہ کرام کی زندگی، ہم تو صحابہ کرام کے حالات نہیں پڑھتے، ہمیں پڑھنے چاہیے. ہم مامور ہیں اکثر و بیشتر. کوئی امیر بھی ہے، ایک امیر تنظیم اسلامی کا ہوگا جو کسی کا مامور نہیں دنیا میں، باقی تو کوئی مقامی امیر ہے، کوئی حلقے کا امیر ہے، تو وہ بہرحال مامور ہے، کسی کو جواب دہ ہے آگے اوپر. لہذا ہم اصلاً سارے مامور ہیں. لہذا وہ امیر تنظیم کہاں سے روشنی حاصل کریں گے؟ قرآن سے، حدیث سے. تقرب الہی کیسے سوچیں گے، مطالعہ کریں گے؟ مامورین کے لیے تو آسان ہے، صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ، عشرہ مبشرہ کی زندگی کا مطالعہ کرو، دوسرے صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کرو. حقیقت یہ ہے کہ ہم باعمل مسلمان اور دین کے فرائض ادا کرنے والے مسلمان ہونے کے باوجود صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھتے نہیں، اس سے واقف نہیں. اس کا اندازہ اسی کیا جا سکتا ہے شاید کہ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ ہیں، جلیل القدر صحابہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی. اس سے بڑا درجہ کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کی گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ آج کی تاریخ میں یہ جنتی ہے، 2 سال زندہ رہے، 10 سال زندہ رہے، جو کچھ بھی کرے گا بھائی یہ پھر بھی جنتی رہے گا. آپ کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا، میری گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا، بلکہ میں کسی کی بھی نہیں دی جا سکتی. لیکن صحابہ کرام میں سے 10 ایسے لوگ ہیں کہ محمد الرسول اللہ نے ان کا ذمہ لے لیا ہے کہ یہ آدمی مجھے یقین ہے کہ غلطی نہیں کرے گا، دین کے خلاف کام نہیں کرے گا. کتنی بڑی بات ہے. اب ان کے حالات سے بھی واقف ہے، حالات سے واقف کیا، ان کے نام بھی نہیں جانتے. آپ میں سے آدھے سے زیادہ لوگ وہ ہوں گے جو عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کے نام بھی نہیں جانتے. تو پھر ہمیں کیا نسبت ہو سکتی ہے ان مامورین سے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمارت میں مامور ہونے کا حق ادا کرنا؟ ہماری تو نمونہ ہوئی ہیں، ہماری تو آئیڈیل ہوئی ہیں، وہاں سے حاصل کریں گے نمونہ تو آگے چل کر ہم دیکھیں گے. تو تقرب بالفرائض کا اعلیٰ ترین نمونہ اگر دیکھنا ہے تو وہ صحابہ کرام کی زندگی